الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد ثم فرع على الأصل الذي مهده. سبق نمبر 76 ہے نور الانوار کا، اور یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو پیچھے دعویٰ کیا تھا کہ افعال شرعیہ پر جو نہیں وارد ہوتی ہے وہ نہیں قبیح لغیرہ وصفی ہوتی ہے عام طور پر. اس پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ چند تفریعی مسائل یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ بے ربا، بے فاسد اور یوم نحر کا روزہ، یہ تینوں اپنی اصل کے اعتبار سے مشروع ہیں اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہیں. تو ظاہر بات ہے یہ قبیل غیر ہی ہو گئے، ٹھیک ہے، اور وصفی بھی ہیں کہ یہ چیزیں ان کے ساتھ جو قباحت ہے ان کے ساتھ اب لازم رہے گی، جدا نہیں ہوتی. اب اس کی وجہ سے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نہیں کا تعلق یہاں وصف کے ساتھ ہوتا ہے، اصل کے ساتھ نہیں ہوتا، اصل یعنی ذات کے ساتھ نہیں ہوتا. اب اس کی تفصیلات میں اگر ہم جائیں تو بے ربا یہ ہے کہ دونوں جانب میں مال ہو اور دونوں طرف کا مال جنس اور قدر میں متحد ہو، جنس اور قدر میں متحد ہو، اور پھر احد العاقدین کے لیے کوئی زیادتی کی شرط ہو جائے، ٹھیک ہے. مثلا دو طرف سے مال ہے اور دو طرف سے مال کا سلسلہ ہے، اور ایک طرف سے جو ہے کسی ایک کے لیے مال کی زیادتی کی شرط لگائی جا رہی ہے، مساوات نہیں ہے. تو یہاں مساوات، برابری نہ ہونے کی وجہ سے ربا آ رہا ہے. مثلا ایک آدمی کہتا ہے میں تجھ کو، دوسرے کو کہتا ہے میں تجھ کو 100 درہم اس شرط پر فروخت کر رہا ہوں کہ تو مجھ کو ان کے عوض میں 125 دراہم ادا کرے. اب بے صرف ہے نا، کرنسی کی بیع ہے اور دونوں طرف درہم ہے، ایک طرف 100 ہیں ایک طرف 125 ہیں. تو ظاہر بات ہے وہ شخص یہ جو بے کر رہا ہے تو اب یہ اپنی ذات اور اصل کے اعتبار سے تو بظاہر مشروع بن رہی ہے. کیوں بن رہی ہے؟ اس لیے کہ بے کی ذات وہ عوضین ہیں اور دونوں عوض دو طرفہ مال پایا جا رہا ہے، تو محل بے تو ہو سکتے ہیں، اور ایجاب و قبول جو رکن پایا جاتا ہے بے کا وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. تو دونوں طرف جب عوض محل بے بھی ہیں اور رکن بے یعنی ایجاب قبول بھی ہے، تو یہ بے تو پھر اپنی اصل اور ذات کے اعتبار سے مشروع ہونی چاہیے، جائز ہونی چاہیے. لیکن چونکہ جنس اور قدر کے متحد ہونے کی وجہ سے اب یہ دونوں عوضوں میں پھر مساوات ہونا چاہیے تھا، وہ یہاں پر جو ہے وہ مساوات اور برابری کی شرط نہیں پائی جا رہی. تو جب برابری کی شرط نہیں پائی جا رہی، زیادتی پائی جا رہی ہے، بلکہ زیادتی کی شرط لگائی جا رہی ہے، تو اس سے مساوات فوت ہو گئی ہے. کیونکہ ایک طرف سے 100 درہم دیے جا رہے ہیں اور دوسری طرف سے شرط ہے کہ 125 درہم دیے جائیں گے، تو 25 درہم کی زیادتی آ رہی ہے، شرط آ رہی ہے، تو مساوات فوت ہو گئی. اس لیے مشروط زیادتی کی وجہ سے یہ بے جو اپنی ذات میں تو ٹھیک تھی، کیونکہ دو طرفہ مال تھے اور ایجاب قبول بھی پایا جا رہا تھا، تو نفس بے اپنی ذات اور اصل کے اعتبار سے آ رہی تھی، جائز تھی. لیکن آگے یہاں پر جو ہے قدر اور جنس، اس چیز کو ہم نے جب دیکھا اس اعتبار سے پھر ہم نے کہا مساوات ہونی چاہیے، تو مساوات کے بجائے یہاں زیادتی ہو گئی. تو جنس اور قدر کے لحاظ سے جب اس کے اندر زیادتی ہو گئی ہے تو زیادتی یہ ربا اور سود کے کھاتے میں جا رہی ہے، اس کے حکم میں جا رہی ہے. لہٰذا اس مشروط زیادتی کی وجہ سے بے ربا یہ کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی. اور یہ مشروط زیادتی چونکہ بے ربا میں تابع ہو کر آتی ہے، اس لیے یہ وصف کے مانند ہو جائے گی. وصف بھی اپنے موصوف کے کیا ہوتا ہے؟ تابع ہوتا ہے. تو اصل تو وہ لاکھ درہم ہے یا 100 درہم ہے، یہ 25 اوپر جو زیادتی آ رہی ہے وہ اصل کے کیا بن کے آ رہی ہے؟ بے کے تابع بن کے آ رہی ہے. تو یہ وصف کے مانند ہو گئی، اور فساد یہاں پر جو ہے وصف کے ساتھ کیا ہو گیا؟ متعلق ہو گیا. تو اس لیے ہم نے کہا قبیح لغیرہ وصفی، قبیح لغیرہ وصفی. اب جب تک یہ زیادتی پائی جا رہی ہے تو ظاہر بات ہے یہ وصف لازم ہے، اور یہاں پر ممانعات کا، حرمت کا حکم ہی لگے گا. اچھا، جب یہ ثابت ہو گیا کہ بے ربا اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع اور فاسد ہے،
کہ جو چیز ذات کے اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہو تو ظاہر بات ہے وہ کیا ہوتی ہے، قبیح لغیری ہی ہوتی ہے، اور وصف کے اعتبار سے چونکہ ہو رہا ہے تو وصفی ہو گئی، لہٰذا یہ بے ربا قبیح لغیری ہی وصفی ہو گئی۔ یہ تو تشریح ہو گئی مکمل اس کی بے ربا کی صورت میں۔ اب یہی مسئلہ، یہی حال جو ہے وہ بیوع فاسدہ کا بھی بن رہا ہے۔ تمام بیوع فاسدہ، مثلا بے فاسد وہ عام طور پر اس کی مثالوں میں سے یہ ہو سکتا ہے نا کہ بے میں ایسی شرط لگائی جائے کہ جو متعاقدین میں سے کسی ایک کا نفع بتا رہی ہو، تو ظاہر بات ہے بے کا نفع تو دونوں طرف جانا چاہیے اپنے اپنے حساب سے۔ تو اگر ایک آدمی اس بے سے اپنی طرف غالب نفع لے کے جا رہا ہے تو دوسرے کو جو ہے اس سے نقصان متعلق ہو رہا ہے، تو ایسی شرط فاسد ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بے کیا ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ایسی شرط کے ساتھ بے منعقد کی جائے کہ جس کا عقد بے تقاضا نہ کرتا ہو، تو اس شرط میں احد المتعاقدین کا نفع یا معقود علیہ کا نفع ہو، یعنی یا تو اس مبیع کا نفع ہے یا بائع مشتری میں سے کسی کا نفع ہے، دو طرفہ نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر یہ بے کیا ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی، کیونکہ شرط فاسد لگ رہی ہے۔ مثلا ایک آدمی نے اپنا غلام اس شرط کے ساتھ فروخت کیا کہ وہ غلام 1 ماہ اس کی خدمت کرے گا، تو اس صورت میں بائع کا ہی نفع ہے نا، مشتری کو تو نقصان ہو رہا ہے کہ 1 مہینے تک اس کی خدمت وہ رک جائے گی اور بائع کی خدمت کرتا رہے گا، حالانکہ ہے وہ مشتری کا ایجاب قبول کے بعد۔ اور اگر کسی نے ایک کپڑا اس شرط کے ساتھ خریدا کہ بائع اس کا کرتا اس کو سی دے گا، تو اس میں مشتری کا نفع ہے۔ تو اب یہاں پر یعنی مطلب کپڑا تو اس نے خرید لیا اور بائع اسی کپڑے کے دینے کا پابند تھا، لیکن آگے اس نے شرط لگا دی مشتری نے کہ یہ کپڑا سی کے بھی دے گا، اور سینے کا الگ سے ایک شرط لگا دی اس کے ساتھ۔ ظاہر بات ہے اس میں مشتری کا ہی فائدہ ہے، سینے کے بھی ٹھیک ٹھاک پیسے ہیں، بلکہ آج کے دور میں تو اگر 2000 2500 کا کپڑا ہے تو 1500 تو اس کی سلائی نکل آتی ہے۔ تو اگر کسی نے اپنے غلام اس شرط کے ساتھ فروخت کیا کہ مشتری تا دم حیات اس غلام کو فروخت نہیں کرے گا، تو اس میں معقود علیہ یعنی وہ غلام کا کیا ہے، نفع ہے، کیونکہ غلام بہت ساری جگہوں پر بکتے اس کی بھی عزت نفس کے خلاف ہوتا ہے، پتہ نہیں کس کے آگے چڑھ جائے، تو اس لیے اس میں غلام کا نفع ہے، مبیع کا نفع ہے، کیونکہ غلام بار بار بکنے کو پسند نہیں کرتا، اور یہ معقود علیہ یعنی اہل استحقاق میں سے ہے پھر وہ۔ تو اب یہاں پر بائع کا نفع ہو یا مشتری کا ہو یا مبیع کا ہو، کوئی بھی ہو، یک طرفہ نفع آ رہا ہے، تو اس میں ظاہر بات ہے پھر یہ شرط فاسد ہوتی ہے، کیونکہ آدمی ہونے کی وجہ سے غلام کا مشتری پر نہ بیچنے کا حق یہ کیا ہو جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے خصومت یعنی مقدمہ بھی دائر کر سکتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ ساری چیز، اور اگر ایسی شرط لگائے، اچھا یہ تو وہ شرط ہے نا کہ جس شرط کی وجہ سے بائع مشتری یا معقود علیہ مبیع کو ایک طرفہ فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ شرط فاسد ہوتی ہے اور بے کو کیا کرتی ہے، فاسد کرتی ہے۔ بے اپنی جگہ اپنی ذات میں جائز ہے، وصفاً جو ہے وہ ممنوع ہو رہی ہے، وصفاً کیا ہے، شرط فاسد کی وجہ سے۔ ہاں اگر ایسی شرط لگائی جائے جو مقتضی عقد کے خلاف نہ ہو بلکہ ملائم سی ہو، مناسب اور موافق سی ہو، تو ایسی شرط سے نہ فاسد ہوتی ہے اور نہ اس سے بے فاسد ہوتی ہے، نہ وہ شرط فاسد ہوتی ہے نہ اس سے بے۔ مثلا کوئی یہ شرط لگائے کہ جی مشتری مبیع کا مالک ہوگا، تو اس سے بے فاسد نہیں ہوگی، کیوں؟ مشتری جو خرید رہا ہے وہ ویسے بھی مالک ہونے کے لیے خرید رہا ہے نا، تو مالک تو ویسے بھی ہوگا، اور ساتھ شرط لگا دی کہ مشتری مالک ہوگا، تو ایک چیز پہ ویسے بھی حاصل ہو رہی ہے، تو اس کو شرط لگانے کی سے کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ یا معقود علیہ کے لیے نفع کی شرط لگائی اور معقود علیہ اہل استحقاق میں سے نہ ہو، مثلا کسی نے اپنا گھوڑا اس شرط پر بیچا کہ مشتری کو ہر دن فلاں نوع کا اس قدر چارہ دے گا، مشتری اس کو ہر دن فلاں نوع کا کیا دے گا، چارہ دے گا، مشتری اس کو دے گا، تو اس صورت میں بھی بے فاسد نہ ہوگی، کیونکہ اس شرط میں بھی اگرچہ معقود علیہ گھوڑے کا نفع ہے کہ فلاں قسم کا چارہ دینا، لیکن گھوڑا اہل استحقاق میں سے نہیں ہے، جیسے اوپر غلام اہل استحقاق میں سے تھا، گھوڑا اہل استحقاق میں سے نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہی نکلا کہ بے فاسد اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہے، اور شرط زائد شرط فاسد جو وصف بن کر سامنے آتا ہے اس کی وجہ سے غیر مشروع ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ بے کیا ہو جائے گی، فاسد، یہ بے فاسد بھی
بیوع فاسدہ جتنی بھی ہیں یہ قبیح لغیر ہی ہو جائیں گی۔ اسی طرح بیع الخمر کو لے لے تو وہ بے فاسد ہے۔ کیوں؟ خمر مال تو ہے، کفار کے ہاں یہ مال ہے باقاعدہ، اللہ معاف فرمائے بہت سارے مسلمان اس کو خریدتے فروخت کرتے ہیں، لیکن اسلام میں شریعت اسلامیہ میں یہ مال متقوم نہیں ہے، یعنی اس کو مال متقوم شمار نہیں کیا گیا۔ ہمارے ہاں مال متقوم نہیں ہے، اگرچہ دوسروں کے ہاں یہ مال بنا ہوا ہے۔ تو مال تو اس لیے ہے کہ مال کی تعریف اس پر صادق آ رہی ہے۔ مال کی تعریف میں سے ایک تعریف یہ ہے نا کہ جس کی طرف طبیعت کا میلان ہو، دلچسپی ہو، اس کو کسی نہ کسی وقت میں اس کو ضرورت سمجھا جائے اور وقت ضرورت کے لیے لوگ اس کا ذخیرہ کرتے ہوں، یا مال وہ ہے کہ جس کو آدمی کے مصالح کے لیے پیدا کیا گیا ہو، اس کے مصالح و منافع اس سے وابستہ ہوں، آدمی اس میں حریص رہتا ہو، تو ظاہر بات ہے یہ جو صفتیں ہیں بہت سارے لوگوں کی وہ اس خمر سے شراب سے وابستہ تو ہیں اس طرح، لہٰذا اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے عرفی لحاظ سے بعض لوگوں کے عرف میں یہ خمر مال بن رہا ہے، لیکن متقوم نہیں ہے شریعت اسلامی میں۔ متقوم وہ مال ہوتا ہے جس سے نفع حاصل کرنا شرعاً حلال ہو، اسلام میں حلال ہو، تو اسلام میں شارع نے اس کو تسلیم خمر کو اور اس کے ساتھ نفع اٹھانے سے منع کیا ہے، اور جب اس طرح کی ہے منع کیا ہے تو پھر یہ خمر مال تو تھا جیسے سامنے اس کو تشریح کی، لیکن متقوم نہ ہوا۔ اب جب مال ہے تو بے تو اپنی ذات کے اعتبار سے ہونی چاہیے، لیکن چونکہ مال متقوم نہیں ہے شریعت میں اس کو مال نہیں تسلیم کیا گیا، تو اس لیے وصفاً اس کے اندر ممانعت آ گئی، تو وصفاً غیر مشروع ہوا، ذاتاً غیر مشروع نہیں ہے۔ بہرحال خمر بھی مال غیر متقوم ہوا، یہ ثابت ہو گیا، تو بالخمر جو ہے اس میں خمر کو ثمن قرار دیا، اور خمر مال ہونے کی وجہ سے ثمن ہو سکتی ہے، اور جب خمر ثمن ہو سکتی ہے تو بے بالخمر بھی کیا ہونی چاہیے؟ درست ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن ثمن کا سپرد کرنا اور اس پر قبضہ کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، تو بے بالخمر میں یہ خلل ثمن کی طرف سے آیا ہے، اور ثمن غیر مقصود ہوتا ہے۔ مقصود مبیع کو حاصل کرنے کا، اور یہ جو مقصود ہے نا یعنی مبیع کو حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہوتا ہے، یہ ثمن خود تو مقصودی نہیں ہوتا، ثمن یہ تو مبیع مقصودی ہوتا ہے، مبیع کو حاصل کرنے کا ثمن کیا ہوتا ہے؟ ذریعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو لہٰذا پھر یہی وجہ ہے کہ بے صحیح ہونے کے لیے مبیع پر قادر ہونا تو شرط ہے، لیکن ثمن پر قادر ہونا شرط نہیں ہے۔ بے صحیح ہونے کے لیے مبیع پر قادر ہونا تو شرط ہے کہ انسان مبیع پر قادر ہو، اس کو حوالے کر سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز بیچ رہا ہے کہ جی یہ غلام ہے، بگوڑا ہے، آپ کے بھاگا ہوا ہے، بس اس کو بیچتا ہوں، تو وہ تو مقدور و تسلیم ہی نہیں ہے۔ تو لیکن ثمن پر قادر ہونا شرط نہیں ہے، ثمن پاس ہے، کہیں ہے، بعد میں دے گا، وہ الگ چیز ہے، اس پر قادر ہونا شرط نہیں ہے۔ تو لہٰذا بے کے اندر ثمن اوصاف کے قبیلے سے ہو گئے، اور خلل یہاں پر کس میں پڑا؟ وصف میں پڑا، اور جب بے ذات کے اعتبار سے مشروع ہو گئی اور وصف میں خلل پڑنے کی وجہ سے وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہو گئی، تو ظاہر بات ہے یہ بے فاسد ہو جاتی ہے، اور یہ قبیح لغیر ہی وصفی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ بے بالخمر بے فاسد ہے، اور اس میں قبیح لغیر ہی وصفی پایا جا رہا ہے، اور بے فاسد یہ قبضہ سے پہلے تو مفیدی ملک نہیں ہوتی، البتہ مشتری اگر قبضہ کر لے۔ بے فاسد میں تو یہ ہے نا کہ اس کو توڑے اور نئے سے بے کرے، لیکن اگر کسی نے نہیں توڑی اور اس پر قبضہ ہی کر لیا ابھی پر، تو اس میں قبضہ کے ساتھ وہ قبضہ مفیدی ملک ہو جاتا ہے، آدمی مالک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح یوم نحر کا روزہ ہونے کے اعتبار سے تو اپنی ذات کے اعتبار سے بالکل مشروع ہے، اور وصف یعنی وہ اعراض عن ضیافت اللہ جو پیچھے پوری تشریح گزری ہے اس کی وجہ سے غیر مشروع ہو گیا ہے، لہٰذا یوم نحر کا روزہ بھی قبیح لغیر ہی وصفی ہو جائے گا۔ تو بس خلاصہ یہی نکلا کہ مذکورہ چیزیں جو تین ہم نے بیان کی ہیں، ان میں سے ہر ایک میں نہیں جو وصف کے ساتھ متعلق ہے، اصل کے ساتھ متعلق نہیں ہے، اور جہاں نہیں کا تعلق وصف کے ساتھ ہو، اصل کے ساتھ نہ ہو، تو وہ قبیح لغیر ہی وصفی ہوتا ہے، لہٰذا بے ربا وغیرہ تمام چیزیں قبیح لغیر ہی وصفی میں چلی جائیں گی۔